قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں. یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر. ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے. اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا دو چار جملے بولتے تھے تو سانس میں پھٹ جاتا تھا. تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں. ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی. تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے. اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے 27ویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان. رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے. میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا. یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دی. یہ حدیث میں حیران ہوں. یہ تو اچھے اچھے علماء کے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ احادیث جو ہیں، احادیث کی کتابوں کے آخری حصے میں باب الملاحم، باب الفتن، یہ جو باب آتے ہیں وہ عام طور پر علماء اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں. یہ حدیث تو ان میں ہے. ایک اور حدیث میں مسند احمد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد ابن الاسود سے، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ ہونا ہے. یہ میری گفتگو کا آج کا موضوع نہیں ہے. مستقبل کے حالات کیا ہیں، کدھر جا رہی ہے دنیا، اس وقت تو نظر آ رہا ہے باطل جو ہے سیلاب کے مانند آ رہا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں. اب وہ کروسیڈ، دی لاسٹ کروسیڈ جو شروع ہوا افغانستان سے، اس کے تھپیڑے پاکستان کے اندر آنے شروع ہو گئے. شروع ہو چکا ہے کام. لیکن یہی صورتحال نہیں رہے گی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. tables will be turned، اور غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا اور اسی غلبے کا نقطہ آغاز پاکستان شمار ہوگا تاریخ کے اندر. لیلۃ القدر کو قائم ہونے والا ملک. ہاں ہم بھٹک گئے، بھول گئے، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں. لیکن اب بھی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے.